جو بیگم ہے وہ 4 گنا زیادہ پیسے دے گی، اور وہ پیسے اکٹھے کر کے ہم اس غریب عورت کو جو چولہے پہ پیڑھی پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کے لیے روٹی بنا رہی ہے اس کی گیس سستی کر دیں گے۔ تو یہ ہم نے 2 پاکستان علیحدہ کر دیے، اور وزیر اعظم کے حکم کے مطابق، نواز شریف صاحب کے حکم کے مطابق ہم غریب کے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب دوبارہ انہوں نے حکم صادر کیا۔ 1 ہفتہ پہلے وزیر اعظم پاکستان نے اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے حکم کیا کہ آپ کی وزارت میں ایک اور چیز ہے گیس کے علاوہ، اور وہ ہے پیٹرول، اور ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ امیر کا اور غریب کا پیٹرول علیحدہ کر دیں۔ جس طرح آپ نے گیس کے 2 علیحدہ علیحدہ ٹیرف بنائے ہیں، بالکل اسی طرح غریب آدمی کا اور امیر آدمی کا پیٹرول کا خرچہ علیحدہ کر دیں۔ تو کل ہم نے وزیر اعظم کے حکم کے مطابق، میاں محمد نواز شریف صاحب کے حکم کے مطابق ایک سکیم پریزنٹ کی وزیر اعظم کو، جس میں ہم نے ان کو بتایا کہ آنے والے وقت میں غریب کا پیٹرول کم کر دیا جائے گا۔ وہ لوگ آپ نے دیکھے ہیں نا، آپ نے بارشوں کے دنوں میں کسی بزرگ کو دیکھا ہے جس نے پگڑی پہنی ہوئی ہے موٹر سائیکل پہ، اور اس کے پیچھے اس کی بیگم بیٹھی ہوئی ہے دوپٹہ لیے؟ دیکھا ہے آپ نے ان کو بارش میں بھیگے ہوئے، دوپٹہ آنچل بچاتے ہوئے سڑکوں کے اوپر موٹر سائیکل چلاتے جا رہے ہیں، اور سوچ یہ رہے ہیں کہ موٹر سائیکل کا تو خرچہ دے رہے ہیں تو کھانا کیسے بنائیں گے اور دوا کہاں سے لائیں گے؟ تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کے پیٹرول کی قیمت کم کر دی جائے۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور آپ نے وہ جوان، نوجوان، لوور کلاس کے لوگ، آپ کے ساتھی، آپ کے دوست، وہ بھی دیکھیں جن کے 3-4 بچے ہیں، بیگم بھی موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہیں، خود بھی بیٹھے ہیں موٹر سائیکل پہ، ٹنکی پہ 2 بچے بیٹھے ہیں، ایک کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، ہاتھ میں وہ پکڑی ہوئی ہے سبزی کی ایک چھوٹی سی ٹوکری پکڑی ہوئی ہے۔ سبزی کی ٹوکری پکڑے تو بچہ ہاتھ سے نکلتا ہے، بچے کو سنبھالیں تو موٹر سائیکل سلپ ہوتی ہے۔ ان کا پاکستان علیحدہ کر دیا ہے، ان کا پیٹرول کی قیمت کم کر دی ہے وزیر اعظم کے حکم کے مطابق، اور میاں محمد نواز شریف کی رہنمائی کے مطابق تمام موٹر سائیکل سوار لوگوں کی سواری، ان کی قیمت تیل کی کم کر دی جائے گی۔ اور ہمیں بہت تھوڑا وقت دیا ہے، وقت وزیر اعظم نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے 6 ہفتے انہوں نے دیے ہیں۔ ہماری کوشش، آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم صاحب جب کسی امپلیمنٹیشن کی طرف آتے ہیں تو پھر جو ہمارے ساتھ ہوگا وہ ہوگا، لیکن انہوں نے سختی سے یہ کہا ہے کہ آپ اس اسکیم کو 6 ہفتے کے اندر امپلیمنٹ کریں اور بغیر سبسڈی کے۔ تو اب ہوگا کیا غریب کا پیٹرول ہم سستا کر دیں گے اور امیر کا پیٹرول ہم مہنگا کر دیں گے، اور امیر سے جو پیسے لیں گے وہ غریب کے حوالے کر دیے جائیں گے پیٹرول کی شکل میں۔ تو یہ جو آپ کو ڈالے والی گاڑیاں نظر آتی ہیں جس کے آگے پیچھے وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جوان، جنہوں نے وہ پتہ نہیں نقاب عجیب و غریب قسم کے پہنے ہوتے ہیں، کچھ ہمیں بھی ڈراتے ہیں، پتہ نہیں اور کس کس کو ڈرا رہے ہوتے ہیں، وہ اب تیل کی بھی دگنی قیمت دیں گے۔ دگنی تو نہیں دیں گے مگر زیادہ قیمت دیں گے۔ تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ بڑی گاڑیوں والے یہ پیٹرول کی زیادہ قیمت دیں گے، اور اس قیمت کے ذریعے غریب آدمی کے پیٹرول کی قیمت کم کی جائے گی۔ بالکل اسی طرح جس طرح قابل عزت جو بیگمات ہیں جن کے گھر میں اوون کی رینجز لگی ہوئی ہیں، جن کے ہر کمرے کے ساتھ ایک اٹیچڈ گیزر ہے، جن کے ہر کمرے کے اندر ایک سپیس ہیٹر لگا ہوا ہے، ان کا ریٹ علیحدہ کر دیا ہے۔ وہ ضرور استعمال کریں، ان کا حق ہے پاکستان میں یہ استعمال کرنا، انہوں نے بڑی محنت سے یہ دولت کمائی ہے، مگر اب وہ قیمت ادا کریں، اور اس کے ذریعے غریب کا گیس بھی سستی ہو گئی اور غریب کا پیٹرول بھی سستا ہو گیا۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، 6 ہفتے میں امپلیمنٹ ہوگا۔ گیس والا فیصلہ 1 جنوری سے امپلیمنٹ ہو چکا ہے۔ میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ گیس کا فیصلہ 1 جنوری سے امپلیمنٹ ہو چکا ہے، پیٹرول کا فیصلہ اگلے 6 ہفتے کے اندر امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ اور کل آپ نے دیکھا، آپ نے اخباروں میں چھاپا بھی کہ 50 روپے کا فرق ڈالا جائے گا۔ وزیر اعظم صاحب کا حکم آیا کہ اس کو 100 کر دیا جائے۔
کل شام کو ان کا حکم آیا کہ امیر اور غریب کے درمیان کا جو فرق 50 کا ہے اسے 100 کر ڈالو. تو اب ہم صبح سے 100 کا فرق کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور اب امیر 100 روپے زیادہ دے گا اور غریب 100 روپے کم دے گا. یہ حکم دیا گیا ہے وزیر اعظم کی طرف سے میاں محمد نواز شریف صاحب کی سربراہی میں. گیس ہم کر چکے ہیں, پیٹرول ہم 6 ہفتے میں کر ڈالیں گے. بھائی میرے پاس تو یہی 2 چیزیں تھیں, کوئی اور ہے تو بتائیں, حکم دیں. اس کے مطابق بھی پھر جیسے آپ کہیں گے. مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو صاحب ثروت ہیں, وہ لوگ جو امیر ہیں, وہ لوگ جو بڑی بڑی موٹر گاڑیوں پر چڑھے پھر رہے ہیں, وہ لوگ جن کے محل ہیں, وہ لوگ جن کے گھروں میں گیزر لگے ہیں, وہ لوگ جن کے ہر کمرے کے اندر ہیٹر لگا ہے, وہ لوگ جن کے آگے پیچھے ڈالے چل رہے ہیں, وہ قیمت ادا کریں. یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے. اس ملک میں 22 کروڑ لوگ ہیں, جس میں سے 21 کروڑ لوگ غریب ہیں, عزت کے ساتھ روٹی کماتے ہیں اور مشکل سے کماتے ہیں. تو وہ لوگ جن کو اللہ نے دیا ہے ان سے ہم لیں گے, اور وہ لوگ جو اللہ کی زمین کے اوپر اپنے بچوں کو عزت سے پالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کی دوا لانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو ان کی زندگی میں سہولت پیدا کی جائے, ان کی زندگی آسان کی جائے. یہ ہے ہماری پالیسی. یہ پالیسی آپ کو ہر چیز میں اب نظر آئے گی. 2 چیزوں میں تو میں آپ کو دکھا چکا ہوں. اب آپ ہمیں 6-8 ہفتے اور دیں, پھر ہم تیسرا پروگرام لے کر آتے ہیں. تو یہ پالیسی اب اسی طرح چلتی رہے گی. جب تک ہم ہیں, نہیں رہیں گے تو نہیں ہوں گے. جب تک ہیں, جب تک ہیں. اللہ نے اگر کرم کیا ہے, کوئی رسپانسبلٹی دی ہے, تو 1 گھنٹہ ہے, 1 مہینہ ہے, 1 سال ہے, 1 دن ہے. پالیسی یہی رہے گی کہ امیر کو ٹیکس کریں گے, غریب کی زندگی میں سہولت پیدا کریں گے. اب یہ 2 پاکستان کا ذکر چل رہا ہے, اور یہ بھی میں بتا دوں, دوبارہ بتا دوں, کل ہم نے 50 کہا تھا, رات کو پرائم منسٹر نے 100 کا کہہ دیا ہے. یہ میں دوبارہ بتانا چاہتا ہوں. ہمیں ٹارگٹ دے دیا گیا ہے کہ امیر اور غریب کے درمیان کا فرق 100 کا ہونا چاہیے. اب دیکھیں, اب ہم لگے ہیں صبح سے, وہ ہمارے بچے بیٹھے اسپریڈ شیٹوں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا, مگر ہو جائے گا, اور 6 ہفتے کے اندر کر ڈالیں گے. ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پہ گھما کر لانا چاہتا ہوں کہ 2 پاکستان ہے نا, ایک طاقتور کا اور ایک کمزور کا. 2 پاکستان ہے نا, ایک امیر کا اور ایک غریب کا. وہ مبینہ آڈیو سنی ہے آپ نے سنی ہے, عوام سے مخاطب. وہ ایک ویڈیو ہے جو پرانے مبینہ طور پہ چیف جسٹس صاحب کی آڈیو ہے. آپ نے سنا ہے وہ کیا فرما رہے ہیں؟ زبان سنی ہے؟ اسی زبان سے جو ہاتھ تک آتی ہے وہ تمام فیصلے لکھتے تھے. وہ تمام فیصلے کے فونٹ ڈاؤن لوڈ کیا 8 سال. رات کو باپ کے سامنے 2 بجے اس کی جوان بیٹی کو ہتھکڑی لگا کے گھسیٹ, اس کو پتا چلے کہ میں چیف جسٹس ہوں. مبینہ طور پہ انہی کی ایک آڈیو باہر آئی ہے جس میں کیا بات ہو رہی ہے. ایک تو انہوں نے جو زبان وہ کتا وغیرہ وغیرہ استعمال کی, وہ تو اس شہر میں ہر رند خرابات ولی ہے. یعنی ایک شخص جو اپنے آپ کو چیف جسٹس کہتا ہو, میاں صاحب کوئی خود حیا نہیں کرتے تو جس کرسی پہ بیٹھے تھے اسی کی حیا کر لو. کوئی زبان ہی کو لگام دو اگر ہاتھ کو نہیں دے سکے. کیا زبان بولی ہے. اور وہ ایک بھگت سنگھ کے دوسرے ماننے والے ایک اور بھی ہیں, وہ خاندانی طور پہ بھگت سنگھ کے زمانے سے کچھ سازشوں کا جال بنتے چلے آ رہے ہیں, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹھوک دیں گے. آپ مجھے بتائیں, جب 2 شخص ٹیلی فون پہ مبینہ طور پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں کہ اس عورت کو ٹھوک دو, عورت کا تو آپ کو پتا ہے نا کون ہے. کوئی ہے اس ملک میں جس کو نہیں پتا کہ میاں ثاقب نثار مبینہ طور پہ کس عورت کی بات کر رہے ہیں, اور بات کیا کر رہے ہیں کہ ٹھوک دو اسے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں
भगत सिंह के मानने वाले कि इसको ठोक दो। वो कह रहे हैं नहीं यार वो कुत्ता वगैरह वगैरह वही काफी है, लेकिन मुझे पता है तू मेरा भतीजा है, मेरा चाहने वाला है, मेरा दोस्त है, जब कहूंगा मैं तो तू ठोक भी देगा, तो जब वक्त आएगा तो मैं कहूंगा मुझे यकीन है कि तू ठोक देगा। और कत्ल की साजिश किसको कहते हैं भाई? जब एक शख्स टेलीफोन पे दूसरे को कह रहा हो कि जनाब जनाब दी बड़ी बेइज्जती हो रही है, बड़ा वकार सी जबान दी, जरा जनाब दी जबान सुनो, और जिदी इज्जत होवे ओदी बेइज्जती होंदी भाईजान, जबान ते सुन अपनी। और जो सोचते हैं जो बोलते हैं वही लिखते हैं, और यही एतराज है। और दूसरे साहब कह रहे हैं कि ठोक ना दइए इनू बाहर किसी जगह ते। वो कहता है मुझे पता है तू मेरा भतीजा है, जिस दिन मैं आखांगा फिर तू ठोक भी देगा। ये क्या है यार? ये क्या मुल्क है? एक कह रहा है मेरे ऊपर ना अदालत लगती है, ना मेरे ऊपर वारंट लगता है, ना मेरे ऊपर पुलिस लगती है, पुलिस आएगी तो मैं मारूंगा। दूसरा कहता है इस औरत को ठोक दो। तो मैं ये समझता हूं, और मैं ये मिनिस्टर इंटीरियर से भी कहूंगा और होम मिनिस्टर से भी कहूंगा कि इसका नोटिस लिया जाए। अगर ये कातिलाना मुबैना टेप है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हर एक को हक है अपना दिफा करे, लेकिन अगर ये टेप ठीक है और अगर ये कहा गया है कि इस औरत को ठोक दो, और अगर मुबैना तौर पे दूसरे शख्स ने कहा है जो बहुत बड़े मनसब पे रहा है कि मुझे पता है जब मैं तुझे कहूंगा तू ठोक देगा, तो फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर यह कत्ल की साजिश है तो फिर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और फिर इनको सामने बिठा के इनसे पूछना चाहिए कि आपको यह मनसब इसलिए दिया गया था कि आप बच्चियों को ठोकने की साजिशें करें? तो मेरे दोस्तों, यह सब रुकना होगा। यह गुफ्तगू जो हमने पहले की है वही है पाकिस्तान की गुफ्तगू। जो मुकदमा आपके सामने पेश किया गरीब आदमी का, वो अपने बच्चों को उठा के सब्जी लेके 5 बच्चे, 5 लोग एक मोटरसाइकिल पे, 3 बच्चे एक टोकरी, उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, ये हमारी गुफ्तगू का महवर होना चाहिए। तो मैं दोबारा से गुजारिश करूंगा उन तमाम लोगों को जो बहुत इज्जत वाली बड़े बड़े मनसब पे कायम रहे हैं कि अपनी हया ना करें, अपने मनसब की हया करें, और वो ज़बान बोलें जो आप अपने बच्चे बच्चियों के सामने बोलने को तैयार हैं, और वो किरदार दिखाएं जो आप समझते हैं कि किसी मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म, चाहे सिलेक्टेड ही क्यों ना हो, या साबिक चीफ जस्टिस, चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, क्या उसे ये बोलनी चाहिए या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि एक तो दावा पूरा हो गया भाई। जी जी, वज़ीर आज़म साहब ने ये फरमाया था कि मैं अपने कपड़े तक बेच के अवाम को सस्ता आटा दूंगा। आपको याद होगा कल तक आटे की कीमत थी 648 रुपये फी 10 किलो बैग, आज उसको 1158 रुपये फी 10 किलो बैग कर दिया गया है। अवाम की सबसे बुनियादी जरूरत आटा है। जो लाइनें लगी हुई हैं, जो भगदड़, जो बदनज़मी वहाँ पे हो रही है, जी, ये आप बजाय इरशाद फरमा रहे हैं। इसका नोटिस भी कल लिया गया है। मेरे सामने एक गुफ्तगू हुई है जिसमें बड़ा सीरियसली इस बात का नोटिस लिया गया है, और मेरे ख्याल में रमज़ान का एक पैकेज तो उस पर गुफ्तगू हुई है, थोड़ी आपके सामने आया भी है, कुछ और तफसीलात उसकी आपके सामने आएंगी। लेकिन आपकी बात सही है जी। अब हमारा फोकस इंशाल्लाह, और मैं भी अपने आप को वॉलंटियर भी करूँगा, हमारे वज़ीर जो हैं वो हमारे दोस्त भी हैं जो फूड सिक्योरिटी के हैं, मैं उनके पास खुद हाज़िरी दूंगा और उनको बोलूँगा कि देखें ये तरीक़ाकार जो हमने मोटरसाइकिलों के लिए तजवीज़ किया है या गैस के लिए तजवीज़ किया है, अगर आप चाहें तो हम आपकी मदद क्या, आपकी रहनुमाई में हमारी टीम जो है वो आपके साथ काम करने को तैयार है। लेकिन आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जी, ख़ास तौर पे रमज़ान शरीफ के महीने में वज़ीर आज़म साहब ने कल जब ये गुफ्तगू पेट्रोल की हुई है तो वहाँ भी इसका जिक्र किया है, तो हर दम उनके जहन पे यही है। तो इंशाअल्लाह एक तो जो थोड़ी सी बदतहजीबी हो रही है जो सड़कों पे आपको नज़र आ रही है उसका भी सदेबात किया जाएगा। दूसरा, रमज़ान पैकेज को पूरे भरपूर अंदाज में इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। और तीसरा जी, और सहूलत जिसकी ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है जी, इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी काम किया
کل آپ نے ذکر کیا گلیوں کا، سڑکوں کا، توشہ خانہ کا کافی ذکر خیر ہو رہا ہے. تو بھارتی پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی، اس کا بھی ایک کلپ کافی وائرل جو ہے کافی عرصے سے ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ کس طرح جو ہے دنیا نے ان کو تحفے تحائف دیے اور اربوں روپے کے تحفے. کہتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی گھر لے کے جاؤں لیکن میرا دل نہیں کرتا. تو انہوں نے اربوں روپے وہ ڈونیٹ کر دیے وہ آپشن کر کے. تو ہمارے ہاں جو ہے پرائم منسٹر نواز شریف سے لے کے موجودہ جو سابق تھے عمران خان، سبھی نے جو ہے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں. اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی میرا یہ خیال ہے کہ ہر ملک ایوالو کرتا چلا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانے میں تو توشہ خانے میں کس کس نے کیا کیا لیا، یہ بات واضح کرنے کی قانون میں گنجائش نہیں تھی. ابھی آپ نے دیکھا کابینہ کے فیصلے کے اندر بڑا غور و غوص کرنے کے بعد تمام انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دی گئی ہے. اس سے پہلے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پہلے 20% کے اوپر تحفے لیے جا سکتے تھے، پھر اس کو بڑھایا گیا. خان صاحب نے بڑا اچھا کام کیا، انہوں نے پہلے اپنے تحفے لے لیے، اس کے اگلے دن انہوں نے اس کے تھوڑا سا قیمت کو بڑھا دیا. کمال ہے یہ بھی. خیر لیکن چلیے خان صاحب کی کیا بات نہیں. میں ذرا اگر اجازت، میں اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جسے خریدنا ہے، پہلی بات تو آپ والی ٹھیک ہے کہ ایک آکشن ہو، خریدنا ہے جا کے آکشن میں خرید لو بھائی، ورنہ جا کے بازار سے خرید لو، ورنہ آکشن سے خرید لو، ورنہ پوری قیمت دو. تو فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اگر کسی کو لینا بھی ہے اور وہ بھی اس طرح کی کوئی ٹوکن چیز آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کی پوری قیمت ادا کریں گے. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ جو فیصلے کیے گئے ہیں کہ ہر چیز کو ٹرانسپیرنٹ کر دو، آپ سوئی لیں یا آپ گھڑی لیں یا آپ کوئی زیورات لیں، ہیرے کے جڑے ہوئے پین لیں، جو بھی آپ لیں گے آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا. اس میں کوئی سینسٹیو انفارمیشن، وہ جو ہے کہ ہمارے ممالک جو ہیں جو تحفے دیتے ہیں وہ کوئی ناراض نہیں ہوا، ہم سے کوئی ناراض نہیں ہوتا. اسے ٹرانسپیرنٹ کر دیا گیا ہے. اس کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس نے جو چیز لینی ہے وہ اس کی پوری بازار میں جو قیمت ہے وہ دے کے لے، اگر وہ چاہتا ہے کہ ٹوکن اپنے پاس رکھے. مگر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے جی کہ اس کو آکشن کر دیا جائے، یہ تو اس سے زیادہ بہتر کیا ہوگا. جی بجلی دیکھیں، بجلی جو ہے نا وہ موجودہ فریم ورک کے اندر جو وعدے ہم نے کیے ہوئے ہیں آئی ایم ایف سے پچھلی حکومت کر کے گئی تھی، اس میں مفت تو نہیں دی جا سکتی، لیکن جو سبسڈی بہت زیادہ پریشر آیا، یقین مانے اتنا پریشر آیا کہ میں آپ کو بتانے سے قاصر ہوں. لیکن اس کو بہت ریزسٹ کر کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو سبسڈی لائف لائن کسٹمرز کی ہے یا 100-200 یونٹس لینے والی جو سبسڈی ہے وہ اسے برقرار رکھا جائے گا اور باقی لوگ جو ہیں وہ پوری قیمت دیں گے. اور جو سیٹ تھے، جو بڑے بڑے سیٹ تھے جن کو 9 سینٹ کی بجلی دی جا رہی تھی یا جن کو 20 روپے کی 19 روپے 99 باٹا کا ریٹ تھا، 19 روپے 99 پیسے کی بجلی دی جا رہی تھی، جبکہ غریب آدمی جو ہے وہ 30 روپے کی 26 روپے کی 28 روپے کی بجلی دے رہا، اسے ختم کر دیا گیا. اب جو قیمت سب کو پڑے گی وہی قیمت سیٹ دے گا، وہی قیمت غریب وہ دوسرے لوگ دیں گے، وہی قیمت مگر جو غریب ہے جو 100-200 یونٹ 50 یونٹ استعمال کرتا ہے اسے بچایا گیا. ان کی بات سن کے میں آپ کے پاس سر ایک وعدہ جو ہے وہ حکمرانوں کی جانب سے، چاہے وہ موجودہ ہیں چاہے وہ پچھلی حکومت کے تھے، ایک وعدے انہوں نے عوام کے ساتھ کیے تھے جس میں پٹرول بجلی اور ریلیف کے تھے، اور ایک آئی ایم ایف کے وعدے تھے. تو آپ کے لیے بھی ابھی اس وقت کون امپورٹنٹ ہے؟ عوام زیادہ ضروری ہے یا آپ کے آئی ایم ایف؟ کیونکہ عوام تو پس گئی ہے 300 لیٹر پٹرول خریدنے میں، گھی خریدنے میں، آٹا خریدنے میں، اور ذلیل ہو رہے ہیں اس وقت. دیکھیں میرے پاس جو چیزیں ہیں، میں نے تو آپ کو پہلے 2 ہفتے پہلے آپ کو گیس والی بات بتائی، ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتایا جس کی میں تفصیل دوں گا کہ ہم نے گیس کا سرکولر ڈیٹ، یعنی وہ سرکولر ڈیٹ جو 1700 ارب کا ہو چکا تھا، اس میں جتنا بھی ویل ہیڈ کے ذریعے سرکولر ڈیٹ آ رہا تھا، اس سارے پروسیس میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، امیر کے زیادہ پیسے غریب کے کم پیسے، اس میں سرکولر ڈیٹ ختم کر دیا گیا ہے، سرکولر ڈیٹ 0 کر دیا گیا ہے. اب ایل این جی جو ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ تمام سیکٹر جو ہے اس کو کمپلیٹلی سسٹینیبل کر دیا جائے. تو سرکولر ڈیٹ ختم کر دیا. آخر ہم سے پہلے بھی حکومت 4 سال رہی ہے، اس سے پہلے بھی حکومتیں رہی ہیں. ارے بھائی پہلے ایک سیکنڈ، پہلے کسی کو خیال نہیں آیا کہ امیر کی بڑھا کے غریب کو دے دو یار، اس میں کیا مشکل تھی؟ اور کسی کو خیال نہیں آیا کہ سرکولر ڈیٹ کو ختم کر دو، تو ہم نے سرکولر ڈیٹ بھی ختم کر دیا. ہم نے امیر کی قیمت بڑھا کے غریب کو کم قیمت بھی کر دی، اب پیٹرول پہ بھی کر دی. مگر جو دیگر چیزیں ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ مسائل ہیں جی ہمارے لیے
ہمارے لیے سر، میں آپ کے پاس ہی آؤں گا، ہمارے لیے مقدم جو ہے وہ غریب آدمی ہے. ملک صاحب انفلیشن کے باوجود، مہنگائی کے باوجود، جہاں تک ہم ہو سکے گا ہم غریب آدمی کو سہولت ضرور فراہم کریں. اچھا ملک صاحب یہ بتا دیں کہ ایک سال کے اندر جو ہے آپ کے دور حکومت کے اندر لوگ خودکشیاں کرتے رہے، غربت سے لوگ مرتے رہے، تو یہ ایک سال میں ایک دم اچانک آپ کو کیوں خیال آیا کہ نیا پاکستان ہو، پرانا پاکستان؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں تمام اعلانات جو ہے یہ واقعی سنجیدگی سے ہیں، یہ الیکشن کا خوف ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کام کرنے کے لیے آپ کسی سے بھی پوچھ لیں ٹیرف کو ری اسٹرکچر کرنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے. مجھے آئے ہوئے تو یہی 10 مہینے ہی ہوئے ہیں نا، تو وہ 3-4 مہینے تو آپ کو لگتے ہیں ٹیرف کی پوری ری اسٹرکچرنگ کے اندر. اور آپ کے جتنے بھی، مجھے پتا آپ لوگوں میں بہت مہارت ہے بجلی کی بھی اور گیس کی، تو آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ گیس کے اور ٹیرفز کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن اناؤنس کر دیں، کیونکہ یہ ہو چکا ہے. اگر ہم نے اس کو پورا ماڈل کیا ہے، بنایا ہے، اپروو کروایا ہے، اوگرا سے اناؤنس کیا ہے، امپلیمنٹ جنوری سے کروا دیا، تو اس کا مطلب ہے جنوری سے کوئی 4-5 مہینے پہلے تو ہم یہ کام شروع کر چکے ہوئے تھے نا. یہی کام جو ہے، یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک دفعہ پہلے ہمیں حکم دیا تھا، پہلے ہم کارڈ پہ کام کرتے رہے کہ کارڈ کے ذریعے یہ سہولت دی جائے غریب لوگوں کو، یہ جو پیٹرول والی ہے. اب ہم نے فیصلہ کیا جس طرح آپ ایزی پیسے کے ذریعے پیسہ یا اپنی بینک ٹرانزیکشن کرتے ہیں، یا جیز کیش یا ایزی پیسے کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح فون کے اوپر 1 ٹائم پاسورڈ کے ذریعے آپ کو جس طرح بینک کام کرتا ہے اس طرح آپ کو ریئل ٹائم میں سبسڈی دی جائے گی. تو یہ پورا میکنزم بنانے کے لیے پہلے کارڈ کے اوپر کام کیا، اس کی قیمت بہت زیادہ تھی، کارڈ امپورٹ کرنے پڑنے تھے، کارڈ ڈسٹریبیوٹ کرنے تھے، پھر وزیر اعظم نے یہ حکم دیا، اس پہ کام کیا. تو یہ جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے لا رہے ہیں، ان پہ کچھ دیر کام ہوا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے. بتائیے گا کہ آپ کو کب پتہ چلا ہے کہ 2 پاکستان ہے، غریب کا الگ ہے، امیر کا الگ ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک صحافی نے سابق آرمی چیف کے احساسات شائع کیے، ایف بی آر کے ملازمین کو نکال دیا گیا، اس صحافی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا. جن کے احساس پوچھے گئے تھے ان سے نہ پوچھا گیا کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اسحاق ڈار صاحب کو سپریم کورٹ بلاتی رہی، ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دیا، وہ ایئر فورس کے طیارے میں آتے ہیں، آپ کے وزیر خزانہ لگ جاتے ہیں. تو آپ کو کب پتہ چلا ہے کہ 2 پاکستان؟ دیکھیں، یہ تو آپ سڑک پہ چلتے کسی غریب آدمی سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دے گا 1 پاکستان ہے یا 2 پاکستان ہے. آپ کسی غریب آدمی سے پوچھ لیں، کسی کمزور آدمی سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہاں پر 1 پاکستان ہے یا 2 پاکستان ہے. اور یہ جتنے آپ کے سامنے پالیسیز لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ 1 پاکستان ہے یا 2 پاکستان ہے، اور کس پاکستان کے ساتھ ہم اس وقت کھڑے ہیں اور کیا کوشش کر رہے ہیں. بہت مشکل وقت ہے، اور یہ نہیں کہ جو سہولتیں ہم دے رہے ہیں اس کے ذریعے کو غریب کی زندگی بہترین ہو جائے گی. بہت مشکل وقت ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں جی، آہستہ آہستہ انکریمنٹلی یہی ساری چیزیں کر رہے ہیں. آپ نے توشہ خانے کا ذکر کیا، جو کام 50-60 سال میں نہیں ہوا اس کو ٹرانسپیرنٹ کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا. یعنی ہم نے بھی، اگر ہمارے بھی کسی دوست نے کوئی لیا ہے تو اس کو بھی حساب دینا ہوگا، اس کا بھی آپ کے سامنے رکھ دیا. یہ نہیں کیا کہ صرف 2015 سے لے کے یا 2018 سے لے کے یا 2019 سے لے کے یا 2022، ایسا نہیں کیا. جب سے ریکارڈ موجود تھا سارا آپ کے سامنے ریویل کر دیا، رول بھی بنا دیا کہ پوری قیمت ادا کرنی ہوگی. آپ نے جیسا کہا بہتر یہ ہے کہ آکشن کے ذریعے ہی جا کے، مگر آکشن بھی جیسے تیسے پاکستان میں ہوتی ہے. 50 روپے کی بجائے 100 روپے کا اعلان کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ موٹر سائیکلسٹ اور 800 سی سی تک کی گاڑیوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. اس کا جو میکانزم ہے تھوڑا سا آپ نے ذکر کر دیا ہے کہ کارڈ کے ذریعے کرنے جا رہے ہیں یا ایزی پیسہ، تو ہر کسی کے پاس تو ایزی پیسہ کی ضرورت نہیں ہے. اور کتنا فیول پر ڈے مل سکے گا. اور اس سے اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا جب آپ یہ کیٹیگرائز کریں گے تو اوبیسلی آبادی کے بہت بڑے حصے کو آپ کیٹر کرنے جا رہے ہیں، تو کیا دوسری اشیاء جو مہنگی ہوئی ہیں اس کا امپیکٹ دوسری اشیاء پہ بھی آئے گا یا نہیں؟ کیا وہ بھی سستی ہوں گی؟ جی دیکھیں، میکنزم میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کو ایک میسج آئے گا، ہمارے پاس ڈیٹا بیسز ہیں، ان ڈیٹا بیسز کے ذریعے ہم جتنی گاڑیاں موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ ہیں ان کا ڈیٹا، اور آپ کے آئی ڈی کارڈ کا ڈیٹا، اور آپ کے آئی ڈی کارڈ سے ایسوسیٹڈ جو ٹیلی فون ہے اس کا ڈیٹا، اس کو اکٹھا کر لیں گے. اور آپ کو ایک پیغام آ جائے گا ہر شخص کو جس کے پاس موٹر سائیکل یا 800 سی سی سے چھوٹی گاڑی، 800 سی سی اور اس سے چھوٹی گاڑی ہے، اس کو پیغام آ جائے گا کہ آپ انرول ہو چکے ہیں، آپ جا کے اب پیٹرول پمپ سے سستی گیس خرید سکتے ہیں.
آپ وہاں پر جائیں گے, اس سے جانے سے پہلے آپ کا جیسے وہ شارٹ کوڈ نہیں ہوتا 111 پاؤنڈ آپ دباتے ہیں, وہ 111 پاؤنڈ کر کے آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالیں گے, آپ کو 1 ٹائم پاسورڈ آ جائے گا. اس کے لیے اسمارٹ فون کی ضرورت نہیں, صرف فون کی ضرورت ہے. دوبارہ بتاتا ہوں, اسمارٹ فون یا مہنگے فون کی ضرورت نہیں ہے. جو عام 100 200 500 روپے والا فون ہے اس پہ بھی آپ نمبر ڈالیں گے, آپ کو ایک کوڈ آ جائے گا. آپ اپنا آئی ڈی کارڈ اور کوڈ لے کر وہاں پہ پیٹرول پمپ پہ پہنچیں گے, پہلے آپ نے لے لیا ہوگا, آپ وہ دیں گے, ان کے پاس ایک مشین لگی ہوگی, وہ آپ کا ڈیٹا ڈالیں گے, اسی وقت آپ کو جو کوٹا ایلوکیٹ کیا گیا اگر وہ کوٹا موجود ہوگا تو آپ کو پیٹرول دے دیا جائے گا. ایک وقت میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ 2-3 لیٹر سے زیادہ نہ دیا جائے, کیونکہ اگر 2-3 لیٹر سے زیادہ ایک وقت میں دیا جائے گا تو گاڑیوں والے آ کے موٹر سائیکل پہ اپنے ملازمین کو بولیں گے آ جائے یار میری گاڑی پیٹرول پوا دے. یہ نہیں کرنے دینا, یہ صرف غریب آدمی کے لیے. غریب آدمی کی جو اس وقت ایوریج کنزمپشن ہے سالانہ مہینے کی کنزمپشن ہے وہ تقریباً 21 لیٹر ہے. 21 لیٹر کے حساب سے ایک وقت میں 2 سے 3 لیٹر وہ لے سکے گا. 21 لیٹر کی اس وقت قید ہے, ابھی ویسے تفصیلات بعد میں آئیں گی کیونکہ نمبر سارے کیلکولیٹ ہو رہے ہیں, 6 ہفتے اسی لیے وزیر اعظم نے دیے, لیکن میں آپ کو کمپلیٹ آئیڈیا دینا چاہتا ہوں. چھوٹی گاڑی جو ہے اس کی ٹینکی میں آتے ہیں تقریباً 30 لیٹر, اور وہ 3 سے 4 ٹینکیاں استعمال کرتے ہیں جو موٹر گاڑیوں والے ہیں, تو ان کو ایک ٹینکی کے اوپر سبسڈی دی جائے گی. موٹر گاڑی والے کو کم دی جائے گی, موٹر سائیکل والے کو پوری دی جائے, مہینے کا اس کا جو خرچہ ہے اس پہ سبسڈی دی جائے گی. گاڑی والے کو ایک ٹینکی کے اوپر 30 لیٹر تک سبسڈی دی جائے گی, مگر وہ بھی ایک وقت میں 5-7 لیٹر سے زیادہ نہیں ڈال سکے گا ورنہ بڑی گاڑیوں والے آ جائیں گے. ابھی تو میں آپ کو اور بتا رہا تھا, ابھی تو میں آپ کو اور طریقہ کار بتا رہا تھا. جی ان کا ڈیٹا ابھی یہ اگلے 6 ہفتے میں یہی تفصیل طے کرے پڑنے جا رہی ہے. اور دوسرا یہ تو ہو گئی سبسڈی کی بات, جو عام ٹریولنگ ہے جیسے سامان گڈ ٹرانسپورٹ اس کو کوئی سبسڈائز کر رہے ہیں جو کہ پرائس تاکہ کم آ سکے, عام آدمی جو ہے پیٹرول پہ زندہ نہیں رہ رہا, روزمرہ کی اشیاء کی. دیکھیں اس وقت جو ہم نے سبسڈی اس وقت سوچی ہے وہ غریب آدمی کو ڈائریکٹ سبسڈی دینے کی. جی پارٹ 1, کیونکہ دیکھیں نا بڑے بڑی ٹرکنگ کمپنیز ہیں, اگر ان کو سبسڈی دینی ہے تو پھر بڑی بڑی گاڑیوں والوں کو بھی سبسڈی دینی پڑے گی, پھر وہ یہ جو بڑی بڑی فیکٹریوں کے اندر فیکٹریوں کے نام پہ بڑی بڑی گاڑیاں ان کو بھی دینی پڑے گی. آہستہ آہستہ اس کو سوچ سمجھ کے آگے بڑھائیں گے. اس وقت یہ لمیٹڈ ہے موٹر سائیکل تک جی, اور 800 سی سی کی گاڑی تک اس وقت یہ لمٹ کیا گیا, مگر آنے والے وقت میں آپ کے پاس بات کہا تھا کہ ہم عمران خان کی طرح نہیں کہ جنہوں نے رشیا سے بات کی اور بھول گئے. آپ نے کہا تھا کہ رشیا سے ہماری پیٹرول کی بات ہو گئی ہے اور مارچ میں رشیا کا پیٹرول پاکستان کی نہیں میں نے یہ نہیں کہا. اچھا چلے سن لیجیے. اس کے ساتھ یہ بھی دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ جو سبسڈائز دیا جا رہا ہے آٹا اور دوسری چیزیں وہ ساری جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو رجسٹریشن کی جا رہی ہے, تمام لوگ تو اس میں جو ضرورت مند ہیں وہ اس میں رجسٹرڈ نہیں ہے, اور پھر یہ دوسرے صوبے کو اس میں زیادہ لوگ رجسٹرڈ ہیں, تو یہ کیا سارا ریلیف ادھر ٹرانسفر کر دیا جائے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو پہلا آپ کا کیا سوال تھا؟ پیٹرولیم رشیا کا پیٹرول آپ نے کہا تھا. میں نے کبھی یہ نہیں کہا, میں نے آپ کو کہا تھا آپ بے شک کلپ نکال کے دیکھ لیں کہ مارچ کے اینڈ تک ہم تمام تفصیلات کمرشل جو ہیں وہ طے کر لیں گے. اپریل کے اندر ہم آرڈر پلیس کریں گے, 25 سے 28 دن لگتے ہیں شپ آنے میں, تو اس کی مطابقت سے انشاءاللہ یہاں پر پیٹرول آنا شروع ہو جائے گا. ہماری جو گفتگو ہے وہ چل رہی ہے اور اس کی تفصیلات جو ہیں اس میں کافی ہمارے جو کوئی دوست ممالک ہیں وہ بڑے سینسٹیو ہو جاتے ہیں, تو اس کی تفصیلات جتنی کم اس پہ آپ بات کریں اتنا ہی بہتر ہے. لیکن جو میں نے آپ کو بات کہی وہ آج بھی قائم ہے کہ ہماری ٹیمز کام کر رہی ہیں اور انشاءاللہ وہ تمام تفصیلات طے ہو جائیں گی اور آرڈر پلیس ہو جائیں گے. دیکھیں ایران کے ساتھ ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہم نے یہ کہا بھی ہے کوئی بھی ایسی چیز, کوئی بھی ایسا طریقہ کار جی جس سے پاکستان میں توانائی کی قیمت کم ہو جائے لیکن پاکستان پہ سینکشنز نہ لگیں, ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہمارا آج بھی جو طریقہ کار ہے وہ یہی چل رہا ہے. سعودی عربیہ کی بات نہیں ہے, گلوبل ہر چیز میں پاکستان کو فائدہ ہے. پاکستان کے اندر آپ کی وجہ سے
ہم سب کو فائدہ ہے, ہم اپنے فیصلے خود کریں گے, ہمارے فیصلے کوئی اور ملک تو نہیں کرے گا. میں تو آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی چیز جس سے بین الاقوامی سینکشنز ہم پہ لگ سکتی ہیں وہ سعودی سینکشنز نہیں ہیں. جو بین الاقوامی سینکشنز ہیں وہ ہم نہیں کریں گے اس وقت. میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے نقطے ان کے معاملے کے اوپر کوئی بھی دوست ملک جو ہے وہ ناراض نہیں ہوا, لیکن مریم نواز اور دیگر لیڈرشپ یہی کہتی رہی کہ سعودی عرب جو ہے وہ ناراض ہو گیا, کہ انہیں مس گائیڈ کیا گیا. اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امیر سے جو ہے زیادہ قیمت دی جائے گی, غریب کو کم دی جائے گی, تو کیا آپ نے امیروں کو اعتماد میں لیا ہے یا ڈنڈے کے زور پہ ان سے پیسے نکلوائے جائیں گے؟ امیروں کے میں بہت اعتماد ہے, ان کو بہت زیادہ اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں. ذرا غریب کا خیال کریں. امیر پر اعتماد ہیں اس ملک میں, صرف غریب کا اعتماد بحال کرنا ہے, غریب کو آسرا دینا ہے, اور یہی ہمارے لیے اس سے پہلے جب ملک میں کارروائیاں ہوئی تو ٹی ایل پی کو کالعدم تنظیم قرار دیا گیا تھا. آپ کے سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے جو کچھ کیا سب کے سامنے ہے, وہ یہ بات کیا اثر نہیں چل رہی ہے, اس میں حقیقت کتنی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی کالعدم قرار دیا جانے کی جو ہے وہ؟ نہیں, میں نے نہیں کوئی ایسی بات سنی, کہیں سے نہیں سنی میں نے ایسی بات. میں نے یہ ٹکر وکر دیکھے ہیں, لیکن میں نے کسی رسپانسبل جگہ پہ یہ بات ابھی تک نہیں ایک اور چیز ہے جو والد کے پاس اگر دو موٹر سائیکل دو بچے ہیں تو عموماً ظاہر ہے کہ وہ موٹر سائیکل والد کے نام ہوتی ہیں, تو اس پہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, اگر تو دو علیحدہ موٹر سائیکلیں ہوں گی, ابھی تفصیلات, پہلا آپ کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ کہ یہ تمام تفصیلات طے ہونی ہیں. میرا ذاتی خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے نام پہ دو موٹر سائیکلز ہیں تو وہ اپنا 21 لیٹر دو موٹر سائیکلز میں ڈال لے. آئی ڈی کارڈ, میں نے اسی لیے کہا نا کہ ابھی وہ تفصیلات طے ہونی ہے, کیونکہ ورنہ اتنا زیادہ یہ بڑھ جائے گا اور اس میں اتنی ابیوز آ جائے گی کہ ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکیں. بہت شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.